1803 سے 1815 تک پھیلی نپولین جنگیں تنازعات کا ایک سلسلہ تھا جس نے یورپ اور اس سے آگے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں موت اور تباہی کا ایک پگڈنڈی نکل گیا۔ فرانسیسی انقلاب سے شروع ہونے والی اور نپولین بوناپارٹ کے عزائم کی وجہ سے ان جنگوں نے براعظم کے سیاسی، سماجی اور معاشی منظرنامے کو نئی شکل دی۔ نپولین کی جنگوں میں بے مثال خونریزی دیکھنے میں آئی، لاکھوں فوجی اور شہری میدان جنگ میں اور جنگ کی تباہکاریوں سے مارے گئے۔ ہلاکتوں کے درست اعداد و شمار کا پتہ لگانا مشکل ہے، لیکن اندازے بتاتے ہیں کہ اس پرتشدد دور میں کئی ملین افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جنگوں کا آغاز یورپ میں علاقائی توسیع اور سیاسی غلبہ کے لیے نپولین کی جدوجہد سے ہوا۔ فوجی مہمات کے ایک سلسلے کے ذریعے نپولین اور اس کی فوجوں نے پورے براعظم میں بہت سی قوموں کو شکست دی اور ان کو زیر کیا۔ آسٹرلنڈس، جینا اور واگرام جیسی لڑائیوں نے نپولین کی فوجی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا۔ جیسے جیسے نپولین کی سلطنت پھیلتی گئی، اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے پرعزم یورپی طاقتوں کے درمیان مزاحمت بڑھی۔ اتحاد کی تشکیل، خاص طور پر تیسرے، چوتھے اور پانچویں اتحاد نے برطانیہ، روس، آسٹریا اور پرشیا جیسی اقوام کو فرانس کی طرف سے درپیش مشترکہ خطرے کے خلاف متحد ہوتے دیکھا۔ یہ اتحاد فرانسیسی افواج کے ساتھ شدید لڑائیوں میں مصروف، جس کے نتیجے میں ہر طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ نپولین جنگوں کے مہلک ترین پہلوؤں میں سے ایک اس دور میں جنگ کی وحشیانہ نوعیت تھی۔ بڑے پیمانے پر پیدل فوج کے حملے، گھڑ سوار فوج کے الزامات اور توپ خانے کی بیراج بہت سی لڑائیوں کی خصوصیت رکھتی ہیں، جس کے نتیجے میں میدان جنگ میں بے پناہ قتل عام ہوا۔ بالادستی کے لیے مایوس کن جدوجہد میں فوجوں کے درمیان تصادم کے دوران ہلاکتوں میں اضافہ ہوا، فوجیوں کو مسکٹ فائر، بیونیٹ چارجز اور توپ خانے کی بمباری سے موت چوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید برآں، نپولین کی جنگیں کراس فائر میں پھنسے شہری آبادیوں کے لیے مصائب اور مشکلات لے کر آئیں۔ فوجی مہمات کی وجہ سے ہونے والی تباہی نے بڑے پیمانے پر قحط، بیماری اور نقل مکانی کا باعث بنا کیونکہ جنگ کی ضرورتوں سے کمیونٹیز تباہ ہو گئی تھی۔ شہریوں نے ان کئی مشکلات کو برداشت کیا کیونکہ وہ تنازعات کی وجہ سے ہونے والی افراتفری اور تباہی کے درمیان زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ جنگوں نے نپولین کی اپنی افواج کو بھی نقصان پہنچایا، سینکڑوں ہزاروں فرانسیسی فوجی جنگ میں مارے گئے یا بیماری اور تھکن کا شکار ہو گئے۔ نپولین کی مہمات کی بھیانک نوعیت، خاص طور پر 1812 میں روس کے تباہ کن حملے نے گرینڈ آرمی کو بھاری نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں فرانسیسی شہنشاہ کی قسمت کا ڈرامائی طور پر الٹ پھیر ہوا۔ بالآخر 1815 میں واٹر لو کی جنگ میں نپولین کی شکست کے ساتھ نپولین کی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ فرانسیسی اور اتحادی افواج کے درمیان آخری جھڑپ کے نتیجے میں دونوں فریقوں کو کافی جانی نقصان ہوا، جس سے ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری تنازعات کا خاتمہ ہوا اور ایک جنگ کا آغاز ہوا۔ یورپی سفارتکاری اور تعمیر نو کا نیا دور۔ نپولین جنگوں کے بعد یورپ کو بکھری ہوئی معیشتوں کی تعمیر نو، سیاسی استحکام کی بحالی اور جنگ زدہ معاشروں کی شکایات کو دور کرنے کے مشکل کام کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگوں کی وراثت، تاہم، بندوقوں کے خاموش ہونے کے بعد طویل عرصے تک برقرار رہی، جس نے یورپی تاریخ کا رخ موڑ دیا اور تنازعات سے متاثرہ قوموں کی اجتماعی یادداشت پر انمٹ نقوش چھوڑ